الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك. رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ. اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کے بدولت دنیا میں اللہ رب العالمین عزت اور مرتبہ اور مقام نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں جنت اور اس کے وہ نعمتیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جناب میں درود شریف ہدیے کے طور پر پیش کیا جائے. حضرات علماء اس سلسلے میں دو رائے رکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف آپ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ استحقاق یہ ذاتی ہے یا استحقاق وصفی ہے؟ وصفی کا مطلب جیسے ابھی ذکر کر دیا کہ نعمت دین اور اسلام کی وجہ سے، لیکن محققین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور آپ کا اس بات کا استحقاق رکھنا یہ ذاتاً ہے، اپنے ان بلند اوصاف اور صفات کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، کہ ہر نبی کی ایک شان ہے، اس کی کوئی صفت ہے، خاص وصف ہے جو کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا، اور ان سب اوصاف کا مجموعہ اور ان سب اوصاف کا گلدستہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے جو فضائل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے ایک حدیث شریف جو اس وقت ذکر کی گئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور وہ بہت زیادہ دعائیں مانگتے تھے. جیسے بہت سارے حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن کریم کے تلاوت میں مزہ زیادہ آتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خاص کوئی ذکر ہوتا ہے یا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دعائیں بہت زیادہ مانگتے تھے. ان کو یہ خیال ہوا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے ان دعا میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کروں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، تو میں کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر 1/3 میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے، جتنا چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدھا اپنے دعا میں سے آدھا؟ آپ نے فرمایا جو چاہو، لیکن اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے پھر 2/3 کا ذکر کیا اور آخر میں عرض کیا کہ میں اپنے ساری کی ساری دعا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اس میں پیش کروں گا اور پڑھتا رہوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک، دنیا کا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے کی ساری حاجتیں وہ پوری ہو جائیں گی، وَيُكَفَّرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور آپ کے گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اپنے دعاؤں میں سے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ شروع آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے، کبھی ایسا کر لیا کرے کہ آدھا حصہ اور کبھی 2 حصے، اور کبھی ایسا ہو کہ شروع سے آخر تک مکمل دعا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام و عقیدت پیش کرنے پر مشتمل ہو۔ میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں افضل ہے، جمعے کا دن ہے جو تمام دنوں کے اندر افضل ہے، اور ذکر ہو رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افضل الخلائق ہیں۔ اس لیے ہم اہتمام کریں کہ آج کے دن خاص طور پر اور اس کے علاوہ عمومی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر درود و سلام کا ہدیہ وہ پیش فرماتے رہیں۔ اور درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ پروردگار عالم اللہ بزرگ و برتر دنیا کے اندر اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرور اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری رحلت کے بعد اب جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے گا، پروردگار عالم اپنی طرف سے دنیا میں اس شخص کو ضرور بالضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ مختلف حاجتیں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ان الحوائج تقضى بکثرت الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مختلف حوائج حاجتیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ پڑھنے سے وہ پوری ہوتی ہیں۔ لیکن ایک نکتہ اور ایک بات کا بہرحال اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار باش، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کے بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم پیش کریں عقیدت کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جس شرف اور جس فضیلت سے ہمیں نوازا ہے وہ ہمارے سامنے ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جیسے آخرت میں انشاءاللہ دیتے ہیں تو دنیا میں بھی اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بدلہ اس کا اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔